أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خير الدنيا والآخرة مع العلم وشر الدنيا والآخرة مع الجهل۔ حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر تم دنیا اور آخرت کا خیر چاہتے ہو تو یاد رکھو دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے، اور جس طریقے سے دنیا اور آخرت کا خیر علم کے ساتھ میں ہے تو عرف الاشیاء بازدادها چیزیں اپنی ضد کی بنیاد پر پہچانی جاتی ہیں، تو یاد رکھو شر دنیا اور شر آخرت جہالت کے ساتھ میں۔ اتنی بڑی بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے۔ دنیا میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر، اور آخرت میں بھی خیر ملتا ہے تو علم کی بنیاد پر۔ دنیا کا شر اگر نظر آئے گا تو وہاں جہالت ضرور ہوگی، اور اگر آخرت کے شر کو بھی تلاش کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جہالت ہی میں مضمر ہے۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ ہمیں جہالت سے دور رہنے کی اور علم سے قربت کی توفیق و رحمت فرمائے تاکہ ہم خیر دنیا اور خیر آخرت کو حاصل کر سکیں۔ آئیے، کتاب آپ کی اسکرین پر موجود ہے، درس سامنے موجود ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ گفتگو چل رہی تھی ہماری کہ یہ تین جملے شرطیہ کے مفہوم کے ثبوت کے لیے جو تین چیزیں تھیں، ملازمہ اور ملازمہ من باب ترتب اور علت کا منحصرہ ہونا، یہ کس بنیاد پر ثابت ہوں گے؟ تو انہوں نے کہا ثبوت تین ہی وجہ سے ہو سکتا ہے، یہ بعنوان وضع ہو سکتا ہے، یہ بعنوان انصراف ہو سکتا ہے، یہ بعنوان اطلاق ہو سکتا ہے۔ تینوں کی ہلکی ہلکی چیزیں انہوں نے وضاحت سے اختصار بیان کی، اور اس کے بعد تفصیل شروع ہو گئی کہ آئیے ہم دیکھیں کہ کیا طریقے اول کی بنیاد پہ ثابت ہو سکتا ہے، یا طریقے ثانی کی بنیاد پر ہوگا، یا طریقے ثالث کی بنیاد پر ہوگا۔ طریقہ اول وضع تھا، اور ہم نے یہ بات کہی کہ جناب علی بعنوان وضع ایک جملہ شرطیہ کی ہیئت کے اندر دو چیزیں تو پائی جاتی ہیں، ایک یہ کہ شرط اور جزا کے درمیان تلازم پایا جاتا ہے، یہ واضح کی طرف سے ہے کہ جہاں بھی یہ ہیئت جملہ شرطیہ کی پائی جائے گی وہاں پہ یہ بات خود بخود پائی جائے گی کہ شرط اور جزا یا مقدم اور تالی کے درمیان میں ملازمہ پایا جاتا ہے۔ دوسری بات ہے کہ یہ تلازم جو من باب ترتب بھی ہے، لیکن تیسری چیز علت کا منحصرہ ہونا، یہ جناب علی وضع کی بنیاد پر ثابت نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے نا۔ اب آئیے کہ جناب علی اس منزل کے بعد پھر تیسرا امر کا ثبوت کیا جائے تو دو امر تو وضع میں ثابت ہو گئے، تو تیسرا امر کہتے آئیے ثابت کے دعوت وضعیہ کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے کہا ممکن نہیں ہے، کیوں؟ لیکن علت کا منحصرہ اور غیر منحصرہ میں ہونا یہ مفاہیم فلسفیہ سے ہے، اور مفاہیم فلسفیہ جو ہے ایک عام ذہن سے دور کی چیز ہے، لہذا یہ ممکن نہیں ہے کہ واضح پہلے تقسیم کو بیان کرے، پھر تقسیم کے بعد بھی کہے کہ اس کی اس قسم کے لیے یہ حیت ہے، اس کی اس قسم کے لیے یہ حیت ہے، یہ جناب بالکل بعید کی بات ہے۔ اب وہ کہا جناب آئیے انحصار کی بنیاد، انحصار کو انصراف کی بنیاد پہ ثابت کریں تو کہ یہ بھی بعید ہے، لیکن انصراف دو بنیاد پر پایا جاتا ہے، یا یہ کہ علت منحصرہ میں کثرت سے استعمال ہو تو انصراف ہوگا، یہ دوسری بات ہے کہ علت منحصرہ جو ہے غیر منحصرہ سے اکمل ہو، یہاں یہ دونوں باتیں ختم ہو گئی، اس لیے کہ غیر منحصرہ بھی کثرت سے استعمال ہوتا ہے، اور علت منحصرہ جو ہے اکمل افراد نہیں ہے غیر منحصرہ کے مقابلے میں، تو اب ثابت ہوتے جب دونوں ثابت ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ اب آئیے انحصار کو اطلاق کی بنیاد پہ ثابت کریں۔ اطلاق میں اطلاق بس کسی چیز کا مطلق کر دینا۔ اب وضاحت بھی کر رہے ہیں وَأَمَّا إِثْبَاتُ الْإِنْحِصَارِ بِالْإِطْلَاقِ، اب اگر اثبات انحصار اطلاق کی بنیاد پر ہو، اطلاق سے مراد کیا ہے؟ اطلاق کسے کہتے ہیں؟ کیا مطلب؟ ہوا اطلاق یہ ہے کون المتکلم فی مقام البیان، کہ متکلم جو ہے مقام بیان میں ہے،
متکلم ایک بات کو بیان کر رہا ہے، ایک بات کو بیان کر رہا ہے. فہذا یتصور علی وجہین، تو جب بھی متکلم کسی چیز کو بیان کرے گا، مقام بیان متکلم ہوگا، تو یاد رکھیں یہ متکلم کا مقام بیان میں ہونا دو طرح سے تصور کیا جا سکتا ہے، یہ دو طرح سمجھا جا سکتا ہے. دو ہی عنوان ہیں اس کے. کون کون سے؟ تارتن یکون فی مقام بیان خصوصیات نفس السبب. کبھی تو یہ ہو سکتا ہے کہ متکلم یہ بیان کرنے کے مقام میں ہو کہ جو سبب وارد ہوا ہے اس کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. جیسے پھر مثال سمجھیے گا تاکہ سمجھنا آسان ہو. اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، جب سورج طلوع ہوتا ہے تو دن ہوتا ہے. تو دن کے نکلنے کا متکلم نے سبب بیان کیا سورج کو، کہ سورج کا طلوع ہونا یہ سبب ہے دن کے نکلنے کا. تو اس سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے کہ دن کا نکلنا کیسا ہوتا ہے. طلوع شمس سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے متکلم. ٹھیک ہے نا، سبب کی خصوصیت. بس الوارد فی الجملۃ الشرطیہ، کون سبب؟ وہ سبب جو جملہ شرطیہ میں وارد ہوا. جیسے یہاں پہ طلوع آفتاب یہ سبب ہے دن کے نکلنے کا، تو اس جملہ شرطیہ میں یہ سبب وارد ہوا ہے. اب اس کی سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. کیا؟ کہ وما لہ من جزء، کہ اس کا کیا جز ہے. کون کون سی جز اس سبب کا جز واقع ہو سکتی ہیں؟ یہ جز ہے، جزء سبب، یہ جزء سبب، یہ جزء سبب، یہ سبب، یہ بیان کر رہا ہے. وشرط، اس سبب کی کیا کیا شرطیں ہیں یہ بیان کر رہا ہے متکلم. ومانع، یہ بیان کر رہا ہے کون کون سی چیزیں اس سبب کے لیے مانع ہیں. یہ تین چیزیں ہوتی ہیں، جز، شرط اور مانع. یہ بیان کر رہا ہے بس اس سبب کی کیا شرطیں ہیں، کیا اجزاء ہیں، کیا کیا چیزیں اس سبب کے لیے مانع ہیں، یہ بیان کر رہا ہے. من دون نظر الی وجود سبب آخر، وہ یہ بیان نہیں کر رہا کہ اس دن کے نکلنے میں اس کے علاوہ کوئی اور بھی سبب ہے، وہ بس اس سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. بات واضح ہو رہی ہے کہ دن کے نکلنے کا یہ کتنے سبب ہیں؟ دن کے نکلنے کے 5 اسباب ہیں. یہ بیان نہیں کر رہا ہے، یہ کہ جب سورج طلوع ہوگا تو دن نکلے گا. تو اس منزل پہ فقط اس سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. بس کوئی اور اس کے علاوہ سبب ہے یا نہیں ہے اس کو وہ بیان نہیں کر رہا ہے. بات واضح ہوئی؟ سمجھ میں آئی؟ آگے بڑھیے. وَأُخْرَى يَكُونُ فِي مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزاء، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ متکلم یہ بیان کرنے میں لگ جاتا ہے کہ جزا میں مؤثر کون کون ہے. جزا کیا ہے یہاں پہ؟ دن کا نکلنا. اذا طلعت الشمس فالنہار موجود، اگر سورج نکلے گا تو اس کی جزا کیا ہوگی؟ دن نکلا ہوگا. تو دن کا نکلنا یہ جزا ہے شرط کی. اب یہ جزا کب کب ہوتی ہے؟ دن کب کب نکلتا ہے؟ میرا یاد یہ پہلے کیا بیان کر رہا تھا؟ سبب کی خصوصیت. اب کیا بیان کر رہا ہے؟ جزا کیوں کیوں ہوتی ہے، جزا کے ہونے کا سبب کیا کیا ہے، کس کس چیز کی بنیاد پہ دن نکل سکتا ہے. پہلے مطمع نظر کچھ اور تھا، اب مطمع نظر کچھ اور ہے. وَأُخْرَى يَكُونُ فِي مقام بیان ما هو المؤثر فی الجزا، اور کبھی کبھی متکلم اس مقام میں ہوتا ہے کہ یہ بیان کرے کہ جزا میں مؤثر کیا کیا ہے، یعنی جزا کب کب اثر انداز ہوگی، کس کس بنیاد پر. فعل الاول، اگر وہ پہلی منزل پر ہو یعنی کہ سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہو، یکون مقتضی الاطلاق، تو تقاضائے اطلاق یہ نکلتا ہے. کیا نکلتا ہے؟ کہ انما جاء بعد حرف الشرط
وہ تمام الموضوع کہ حرف شرط کے بعد جو آ رہا ہے وہ تمام موضوع ہے. یہ تمام موضوع تو مطلب کیا ہوا؟ تو وَلَيْسَ لَهُ جُزْءٌ، اس میں کوئی جز نہیں ہے، او شرط آخر، کوئی اور شرط نہیں ہے، ولا يتفرع علیہ مفہوم، اسے کوئی مفہوم بھی فرع نہیں ہوتا، بل اقصا، بلکہ زیادہ سے زیادہ، انما وقع بعد حرف شرط تمام الموضوع الجزا، بھئی یہ بیان کر رہا ہے کہ جو حرف شرط کے بعد آ رہا ہے جزا کے لیے تمام موضوع ہے. جب یہ ہوگا تو دن نکل جائے گا، بس اس کے علاوہ کچھ اور بیان نہیں کر رہا ہے وہ، چونکہ سبب کی خصوصیت بیان کر رہا ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَا يُخْلِفُهُ شَيْءٌ آخر، اب یہ کہ اس کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے یا نہیں ہے، فَلَا يُمْكِنْ دَفْعُهُ، اس کا دفع کرنا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، اس کا بیان کرنا اس کے لیے ممکن. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَيْسَ فِي مُقَامِ الْبَيَانِ، اس لیے کہ وہ اس کے مقام بیان میں ہے ہی نہیں، وہ صرف اس سبب کی خصوص بیان کر رہا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بات واضح ہو گئی نا؟ ہے تو اگر فرض کیجئے پہلی بنیاد پر کہ جو سبب کی خصوصیت ہو، تو بس تقاضا اطلاق یہ ہے کہ جو حرف شرط کے بعد میں ہے وہ تمام موضوع ہے، نہ اس کی کوئی جزا ہے، نہ کوئی جز ہے اس کا، نہ کوئی شرط ہے، اور نہ ہی اس کے علاوہ کچھ اور مفہوم ہے. وعلی الثانی، اور دوسری کی بنیاد پر، کیا مطلب؟ یعنی کہ جہاں وہ یہ بیان کر رہا ہو کہ جزا میں مؤثر کیا کیا ہے، اس بنیاد پر، ای اذا کان بصدد بیان ما هو المؤثر فی الجزا، یعنی کہ جب وہ اس بیان کے مقام پر ہو کہ جزا میں مؤثر کیا کیا ہے، علی وجہ اطلاق، بر بنا اطلاق کے، یعنی کہ چونکہ مقام اطلاق میں ہے نا، اور جب مقام اطلاق میں تو یہ بیان کر رہا ہے کہ جزا کیوں کیوں ہو سکتی ہے، کس کس سبب سے ہو سکتی ہے. فَإِذَا ذَكَّرَ سَبَبًا وَاحِدًا، اب اس منزل کے اوپر اگر اس نے فقط ایک سبب کا ذکر کیا، وَسَكَتَ عَنْ غَيْرِهِ، اور اس سبب کے علاوہ کسی اور سبب کو بیان کرنے سے خاموش ہو گیا، اس نے ذکر نہیں کیا، چپ ہو گیا، فَالسُّكُوتُ يَكُونُ دَالًا، تو اس کا چپ ہونا دلالت کرے گا علی عدم وجود سبب آخر، کہ کوئی دوسرا سبب اس میں نہیں ہے قائم مقام جو اس کی سبب کی جگہ پہ آ جائے. بات واضح ہوئی؟ تو اس کا مطلب یہ کہ اگر سبب کی خصوصیت ہو تو بس حرف شرط کے بعد تمام موضوع ہے، یہ اس کے ہوتے ہی یہ کام ہو جائے گا. اور اگر وہ ایک مؤثر کیا کیا ہے یہ بیان کر رہا ہو تو اسے چاہیے کہ مؤثر میں پھر سبب بیان کرے. اب وہ ایک ہی بیان کر کے چپ ہو گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب کوئی دوسرا سبب موجود نہیں ہے. حاصل انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.